اللہ قرآن میں فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، فرمایا جس دن ان پر گواہی دیں گے ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو کچھ کرتے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس بیان میں ہم نے کچھ قیامت کا ذکر سنا، گواہ کون بنیں گے ہمارے قیامت کے دن یہ بھی ہم نے سنا۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ان گواہوں کو نیکیوں کا گواہ بناتے ہیں یا گناہوں کا گواہ بناتے ہیں۔ بچ نہیں سکیں گے۔ کوئی بندہ کہے نا یار چھپ جاؤں گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، ارے جناب ایچ اینڈ ایوری تھنگ بلیک اینڈ وائٹ سامنے آ جائے گی۔ ہاں پھر جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کی شان دیکھو، جب یہ بیان ہوا نا تو ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ یار یہ بات تو صحیح کر رہے ہیں، اب آگے تو میں نیکیاں کروں گا جو پیچھے اتنے گناہ کر لیے۔ شیطان ہے نا، شیطان بندے کے اندر مایوسی پیدا کرتا ہے کہ یار اب تو بخشا نہیں جائے گا، پہلے ہی تو نے زمین کو بدکاری، شراب، جوا، پتہ نہیں کتنے گناہوں کا گواہ بنا لیا، اب تیرا کیا ہوگا؟ ہاں یہ بات بڑی کمال کی ہے کہ میرے رب کی شان دیکھو کہ بندے کے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو، ایک سچی توبہ کر لے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کی شان پتہ ہی کیا ہے؟ اللہ ان گواہوں کو اس کے گناہ بھی بھلا دیتا ہے، گواہ بچتا ہی کوئی نہیں ہے۔ ڈیلیٹ، آپ کمپیوٹر میں ڈیلیٹ کا بٹن دباتے ہیں نا، میرے رب کی شان دیکھو، اگر وہ سچی توبہ کر لے نا کوئی، اللہ اس کے کرامن کاتبین فرشتوں کو بھی، وہ زمین کو بھی، اس کے اعضاء کو بھی سارے گناہ بھلا دیتا ہے۔ بلکہ میرے رب کی شان دیکھو کہ اگر اللہ سے سچی توبہ کر لو، رب راضی ہو جائے تو گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ ایسی مہربانی دنیا میں کوئی نہیں کرتا۔ میں نے کئی بار یہ واقعہ بیانات میں سنایا ہے کہ دنیا والے کیا کرتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں ایک بار میں سفر پر تھا تو وہاں مجھے ایک صاحب کے بارے میں بتایا گیا، بہت بڑے بزنس مین ہیں، تو بتایا گیا کہ ان کا جب بھی پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ بنانے جاتے ہیں وہ نکلتا نہیں ہے۔ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ یہ ہوتا ہے کہ تھانے سے ایک سرٹیفکیٹ نکلتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا۔ اس بندے کا جب بھی سرٹیفکیٹ نکالنے جاتے ہیں نا تو اس کی زندگی کا ایک واقعہ وہ لکھا ہوا آ جاتا ہے۔ اور واقعہ کیا تھا کہ اس نے کسی اسٹور سے چوری کی ہے، کروڑوں پتی آدمی، اسٹور سے وہ کیسے چوری کر سکتا ہے؟ اب ہوا کیا تھا سنیں۔ وہ کہتا ہے میں ایک بار جنرل اسٹور پہ گیا اور کچھ سامان خرید رہا تھا۔ اب ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے اسٹور بن گئے اور ان کے گیٹ پر آپ نے دیکھا ہوگا سینسر لگے ہوتے ہیں، اگر کوئی بغیر پیمنٹ کے نکلے تو الارم بج جاتا ہے، بار کوڈ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کمپیوٹر سے وہ اٹیچ ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں آیا پہلے، بہت دنیا میں پہلے آ گیا تھا۔ تو وہ کہتا ہے میں کچھ چیزیں اٹھا رہا تھا، کولڈ ڈرنک وغیرہ، کوئی جوس وغیرہ، فون آیا اچانک کہ والدہ کو اچانک ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کر گئے، جلدی ہاسپٹل پہنچو۔ کہتے مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، میں بس بھاگنے لگا، میرے ہاتھ میں وہ سامان بھی تھا، تو میں نے بغیر پیمنٹ کے بھاگتا ہوا اسٹور سے باہر نکل گیا، تو الارم بج گئے۔ الارم بجے تو مجھے پکڑ لیا گیا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چوری کر رہے ہو۔ بھائی میں بھول گیا، میری ماں ہاسپٹل میں، جلدی پیسے لے لو۔ کہ نہیں پیسے نہیں، اب تمہارے خلاف مقدمہ ہوگا، تم چوری کر رہے تھے۔ اس نے بڑی معافی مانگی، کہا بھائی جو بھی فائن ہے لے لو، مجھے جانے دو۔ بہرحال اس پر فائن ہوا، اس نے وہ پیمنٹ کی، وہ تو چلا گیا ہاسپٹل۔ مگر اس کے بعد جب بھی وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ بنانے جاتا ہے تو اس کے کریکٹر سرٹیفکیٹ میں لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ فلاں سال فلاں دن اس بندے نے اسٹور سے سامان چوری کیا تھا۔ میں یہ واقعہ جب سنا نا، واقعہ تو نارمل ہے، میں سوچنے لگا یار بندے نے غلطی سے یہ کام کیا، اب اس کی زندگی میں کبھی اس کو کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں مل رہا ہے۔ میرے رب کی شان دیکھو، بندہ 70 سال گناہ کرے، ایک سچی معافی مانگ لے، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کریکٹر سرٹیفکیٹ فرشتے بھول جاتے ہیں، نامہ اعمال کلیئر۔ ایسی شان کریمی کہاں کہیں اور ملتی ہے؟ مگر یہ بندہ ہے جو پھر بھی توبہ نہیں کرتا ہے، یہ بندہ ہے جو پھر بھی اس سے دوستی نہیں کرتا ہے، پھر بھی اسی سے شکوہ کرتا ہے۔ اچھا کمال دیکھو، اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ یار پھر جلدی بتائیں توبہ کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کوئی بہت بڑا اجتماع کرنا پڑے گا، کوئی بہت بڑا جناب اناؤنسمنٹ کرنا پڑے گا، کوئی کتاب لکھنی پڑے گی، کوئی معافی نامہ لکھنا پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ ہائے ہائے، میرے کریم مولا سے کنیکشن پیدا کرنا پڑے گا۔ توبہ کی 3 شرطیں آج سمجھ لو۔ اگر توبہ کرنی ہے نا، اور کرنی ہی چاہیے، ہمارے پاس کوئی اور چانس بھی نہیں ہے۔ اگر توبہ نہیں کی تو مارے جائیں گے۔ اتنے گواہ بنا بیٹھے، زمین بھی گواہ، دن بھی گواہ، رات بھی گواہ، کرامن کاتبین بھی گواہ، یہ ہاتھ پیر بھی گواہ، اپنے تو گئے کام سے نا۔ There is only one way to take مغفرہ،
रिपेंटेंस, तौबा, तौबा के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और शान देखो मेरे मौला की कि तौबा के लिए कोई बड़ा काम भी नहीं करना है। तौबा की 3 शर्तें हैं। पहले बंदा शर्मिंदा हो जाए, वाकई दिल से शर्मिंदा हो कि मैंने गलत किया है, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत बुरा किया। शेम जो है ना, अन-नदम तौबा, पहले शर्मिंदा हो, फिर वो गुनाह इस वक्त छोड़ दे। खुदा ना खास्ता कोई शराब पीता है, कोई बदकारी करता है, बस आज के बाद वो छोड़ दे कि अब नहीं करूंगा। तीसरा, आइंदा न करने का पक्का इरादा कर ले। ये 3 शर्तें बस। हाँ देखिए, इंसान है, तौबा कर ली, फिर गुनाह कर दिया, फिर तौबा करे, छोड़े ना, मायूस ना हो। शैतान कहता है तू बार बार गुनाह करता है, तौबा का क्या फायदा है? नहीं, वो कहते हैं ना, अगर गुनाह तुम्हारी आदत बन गई है तो तौबा को दस्तूर बना लो। तौबा नहीं छोड़ूंगा, है जब तक तौबा का दरवाजा खुला है मैं माफी मांगता रहूंगा। एक दिन तो आएगा कि मेरा मालिक मुझे ऐसी सच्ची तौबा देगा कि मेरे गुनाह सारे आइंदा के लिए छूट जाएंगे। क्या पता मैं आज तौबा करूं, गुनाह का मौका ही ना मिले, मर जाऊं, है मर भी तो सकते हैं ना। तो तौबा करते रहा करो, क्या पता ये तौबा के बाद मौत आ जाए और तुम्हारे सारे गुनाह मुआफ हो जाएं। अब देखो कितना हल्का सा, जिसको कहते हैं ना, एक बड़ा खूबसूरत कनेक्शन रिक्वायर्ड है। वो वाकया आपने सुना होगा, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि तौबा के लिए करना क्या होता है। हाय हाय, एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था और बारिश नहीं हो रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक इज्तिमा बुलाया कि सारे गांव वाले आ जाएं, सब मिलके दुआ करते हैं बारिश के लिए। अल्लाह के नबी हैं, 70,000 का मजमा जमा हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए और दुआ करना शुरू कर दी। काफ़ी देर हो गई, बारिश नहीं हुई। तो हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला हम सब दुआ कर रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है। इरशाद होता है कि ए मूसा, इस इज्तिमा में एक बंदा ऐसा है 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है। ए मूसा, जब तक वो बंदा तुम्हारे दरमियान है बारिश ने नहीं होना। या अल्लाह, मैं उस बंदे को कैसे पुकारूं, कैसे निकालूं अपने मजमे में से? कहा मूसा, तुम्हारा काम आवाज लगाना है, पहुंचाना हमारा काम है। हजरत मूसा खड़े हो गए। आपने कहा, ए वो शख्स जो 40 साल से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, अल्लाह को नाराज कर रहा है, हमारे इस मजमे से निकल जा, हैं? हमारे इस मजमे से निकल जा, तू बदबख्त, तेरी वजह से बारिश नहीं हो रही। अब उस मजमे में वो बंदा बैठा था, वो समझ तो गया कि बात मेरी हो रही है। पहले उसने दाईं देखा, शायद कोई और खड़ा हो जाए, फिर उसने बाईं देखा, कोई और खड़ा हो जाए, कोई भी खड़ा नहीं हुआ। अब उसको रियलाइज हो गया कि ये मैं ही हूँ, क्योंकि उसको मालूम था मैं 40 साल से अल्लाह की नाराज़ी कर रहा हूँ, अल्लाह की नाराज़ी वाले काम कर रहा हूँ, मैं नाफरमानी कर रहा हूँ। अब उसने पता क्या किया, चादर निकाली, अपने सर को छुपाया और उसने पता अल्लाह से क्या कहा, या अल्लाह आज बचा ले, मालिक आज बचा ले। अगर आज मैं खड़ा हो गया ना तो पूरे शहर को पता चल जाएगा कि मैं ही वो शख्स हूं जो तुझे नाराज करने वाला हूं, मैं तेरा नाफरमान हूं। मैं मानता हूं मालिक, मैं वादा करता हूं, या अल्लाह आज के बाद तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा, आज के बाद मैं तुझे नाराज नहीं करूंगा, बस अल्लाह आज मेरी इज्जत रख ले। कितनी देर लगी होगी? थोड़ी देर हुई तो बादल आए और बारिश बरसने लग गई। हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला कोई बंदा उठा ही नहीं, कोई निकला ही नहीं, बारिश कैसे हो गई? कहा, मूसा मेरे उस बंदे ने मुझसे दोस्ती कर ली है। कहा, अल्लाह अब तो मिला दे, वो कौन है? तेरा दोस्त कौन है? मैं मिलना चाहता हूं। हाय हाय, मेरे मालिक की मेहरबानी देखो। कहा, मूसा जब वो मेरा नाफरमान था मैंने तुझे नहीं बताया, अब तो मेरा फर्मा बरदार हो गया, मैं कैसे बता दूं तुझे वो कौन है? ये है तौबा और ये है मेरे रब की मेहरबानियां। इज्जत बचा ली ना, तौबा की तो इज्जत बच गई। आप भूल गए वो वाकया? हजरत उमर का दौर है, एक शराबी हजरत उमर के सामने आया, हाथ में शराब की बोतल है और हजरत उमर की अदालत, आपका जलाल, बंदा पकड़ा जाए तो गया। हजरत उमर ने कहा, बताओ क्या है तुम्हारे हाथ में? हाथ में बोतल छुपाई, कहा हजरत सिरका है। क्या कहता है? सिरका है। तो दिखाओ। अब जरा रियलाइज करो, थोड़ी देर के लिए रियलाइज करो, हजरत उमर ये खड़े, बंदा ये खड़ा है, कितनी देर का वक्फा है, ये कितनी देर की कॉन्वर्सेशन है, सेकंड्स। उस बंदे ने दिल ही दिल में अल्लाह से पता है क्या कहा? बोतल छुपी हुई है।
کہ اللہ آج بچا لے، آج بچا لے مالک، اب شراب نہیں پیوں گا، آج عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے۔ بس چند سیکنڈ کی تو توبہ تھی، چند سیکنڈ کا تو کنیکشن تھا، اللہ سے دل سے عرض کیا مالک آج بچا لے، معافی مانگتا ہوں، آج مارا جاؤں گا، بندہ تیرا ہوں، عمر کی عدالت سے بچا لے۔ یہ کہتے ہوئے ڈرتے 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 اس نے بوتل نکال کر آگے کی، اللہ کی شان دیکھو، شراب کی بوتل سرکے میں بدل دی۔ لکھ گناہ میرا مالک ویکھے، او پھر بھی پردے پاوے۔ ایسے رب کو کوئی ناراض کرتا ہے؟ ایسے رب کی کوئی نافرمانی کرتا ہے؟ ایسے رب کو کوئی ناراض کر کے نماز قضا کرتا ہے؟ ایسے کریم مولا کو ناراض کر کے کوئی حرام کماتا ہے؟ ایسے مالک کو کوئی ناراض کر کے جھوٹ بولتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے؟ نہ کرو، خدا کی قسم ہماری ماں سے بہت گنا زیادہ چاہنے والا ہمارا رب ہے، اسے راضی کر لینا۔ دیکھو راضی کر لینا، اگر وہ ناراض ہو گیا نا، آپ نے قیامت کی باتیں سنی ہیں، مارے جائیں گے، پیٹے جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ان کو رحم آئے تو آئے، ورنہ وہ کڑی مار ہے، کیا ہونا ہے؟ اللہ کے رحم کو پکار لو، آج دنیا میں اس کے بندے بن جاؤ، معافی مانگ لو اس سے، آج اس کے دربار میں سر جھکا لو اور کہو میرے مالک سے کہ اللہ گناہ ہو گئے معاف کر دے، خطائیں ہو گئی معاف کر دے، مجرم ہوں مولا مانتا ہوں معاف کر دے، ہو گئے گناہ نہیں بچ سکا مالک معاف کر دے، اب نہیں کروں گا، تیرا بندہ ہوں مالک معاف کر دے، بہت کمزور ہوں، عذاب نہ دینا، آگ میں نہ ڈالنا مالک معاف کر دے، قبر میں بچھو آ گئے تو کچھ نہیں کر سکوں گا مالک معاف کر دے، مانگ رہا ہوں تجھ سے معافی، میری ماں سے تو مجھے زیادہ چاہنے والا ہے میرے مالک معاف کر دے، مانتا ہوں نمازیں قضا ہو گئی، اب پچھلی تمام نمازوں کا حساب کروں گا، آئندہ قضا نہیں کروں گا، اور وہ قضا بھی ادا کروں گا، مالک معاف کر دے۔ ہو گئے روزے قضا کچھ لوگوں سے، توبہ کر لو، کہو مالک سے مالک اب نہیں کروں گا روزے قضا، پچھلے بھی ادا کروں گا، مالک معاف کر دے۔ یہ آنکھیں حرام دیکھتی رہی، اے اللہ اب نہیں دیکھوں گا، معاف کر دے، تو نے معاف نہ کیا تو کس کے در پہ جاؤں گا، تیرے سوا کون ہے، اے مالک معاف کر دے۔ مانگو اپنے رب سے معافی، وہ بڑا کریم ہے، وہ ایک آنسو، وہ ایک شرم، وہ ایک جملہ بندہ دل سے ادا کر دے، وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بندے کے سارے نامہ اعمال کو اجیالا کر دیتا ہے۔ ہمارا پرابلم ہی یہی ہے، ہم اللہ سے معافی نہیں مانگتے، اللہ سے دوستی نہیں کرتے، رجوع نہیں لاتے، پہلے بھی توبہ کی ہے، بدلتے کیوں نہیں؟ ہم چینج کیوں نہیں ہو پاتے؟ ہم پھر گناہ میں کیوں پڑ جاتے ہیں؟ اور ریزن بھی تو ڈھونڈے نا، ٹرائی ٹو فائنڈ دا ریزن، کہ وجہ کیا ہے؟ میں توبہ بھی کرتا ہوں اور روتا بھی ہوں، پھر جا کے ویسا ہی ہو جاتا ہوں، تو اس کا ایک ریزن ہے، اس کی ایک وجہ بتا دیتا ہوں آج میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی گیدرنگ اور اپنے دوست نہیں بدلنے۔ ہم یہاں سے کھڑے ہوں گے، بڑی اچھی کیفیت سے کھڑے ہوں گے، ہو سکتا ہے دعا میں بھی روئیں گے، مگر اس کے بعد رات کو انہی دوستوں میں، کل انہی دوستوں میں جو ہمیں نماز پڑھنے پر مذاق اڑاتے ہیں، جو ہم نیک بننا چاہیں تو بننے نہیں دیتے، جو ہمیں برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ نا، تم شرابیوں کے ساتھ نمازی کیسے بنو گے؟ تم بدکاروں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے پسندیدہ کیسے بن جاؤ گے؟ اگر آج آپ یہ طے کر رہے ہو نا کہ میں نے نیک بننا ہے، میں نے اللہ کا نافرمان بندہ نہیں رہنا ہے، تو پھر ایک بات اور بھی ساتھ طے کرو کہ میں نے نافرمانوں کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنا ہے۔ میں اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کیسے اس کو راضی کر سکوں گا؟ ہم کئی بار دوستوں میں جاتے ہیں، ٹوپی پہنتے کہ خیر تو بھائی مولوی ہو گیا ہے، جمعہ پڑھتا تھا بہت ہے، روز نماز پڑھے گا، اب وہ ہمیں مذاق اڑا کر ہمارا حوصلہ توڑ کے ہمیں پھر نماز قضا کرواتے ہیں۔ دوست پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ ہے کوئی ایک دوست ایسا میرا اور آپ کا جس کو دیکھے تو خدا یاد آئے؟ ہمارے دوستوں کو دیکھے تو سنیما یاد آتا ہے، برے کام یاد آتے ہیں، بے حیائی کی باتیں یاد آتی ہیں۔ ایسے دوست بنائیں، پھر کہتے ہیں میں سدھرتا نہیں، توبہ کرتا نہیں۔ یہ کیسے سدھر گئے دعوت اسلامی والے؟ پوچھو ان سے، ان کو نیک دوست مل گئے،
ہم میں سے کئی ایسے تھے جو برے دوستوں میں بیٹھتے تھے اور بے حیائی کے کام کرتے تھے، مگر جیسے اچھا ماحول ملا، اچھے دوست ملے، ان کو نیکی کرتے دیکھا، ہم بھی نیکیاں کرنے لگ گئے۔ یو ہیو ٹو چینج یور انوائرمنٹ، آپ کو اپنی کمپنی بدلنی پڑے گی۔ اگر واقعی دیکھیں، یا تو نعرہ ہی لگانا ہے، ٹھیک ہے آج بھی نعرہ لگا دیا، توبہ کر لی، پھر وہی زندگی، پھر تو آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اگر یہ احساس ہو گیا ہے کہ بس مرنے میں پتہ نہیں کب مر جاؤں اور توبہ کر لوں ورنہ قیامت کے دن پکڑا جاؤں گا، زمین بھی گواہ، دن بھی گواہ، رات بھی گواہ، کرامن کاتبین بھی گواہ، میں تو مارا جاؤں گا۔ تو اگر ان گواہوں کو نیکیوں کا گواہ اب بنانا ہے نا پچھلی توبہ کر کے، تو پلیز چینج یور کمپنی۔ آپ بیٹھو ان لوگوں میں جو نمازی ہیں، آپ بیٹھو ان لوگوں میں جو سنتوں پر عمل کرتے ہیں، خوف خدا والے دوست بناؤ۔ تھوڑی دیر مشکل لگے گی، مزہ نہیں آئے گا، بندہ کہے گا یار وہ سارے انجوائمنٹ والے دوست تو چلے گئے، یا تو تھوڑی دیر کی انجوائمنٹ کر لو یا جہنم کی آگ کو اپنا لو، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اور سچ بتاؤں، جب یہ برے دوستوں کی صحبت سے نکل کر نیک دوستوں کی صحبت میں بیٹھ کر نبی پاک کی نعتیں سنو گے نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ گانے سننے میں مزہ تھا یا نعتیں سننے میں مزہ ہے، وہ رات تاش کی گڈیوں میں مزہ تھا یا تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے میں مزہ ہے، وہ ساری رات فلم دیکھنے میں مزہ تھا یا یاد نبی میں آنسو بہانے والی رات گزارنے میں مزہ ہے۔ یہ ہمیں تو لذت پائی نہیں ہے نا، ہمیں تو وہی لذت مل رہی ہے۔ تو آؤ اللہ کی طرف آ جاؤ، آج آئے ہو تو آج بدل کر جانا ہے۔ اللہ مجھے بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، اور میرے جو بھائی